بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از ناصر ایاب خان۔ تو پاک اسٹڈی کے سیکنڈ ایئر کے طلبہ کے لیے ہمارا آخری ٹاپک چوتھے چیپٹر کا جو ہے وہ خطبہ حجت الوداع ہے۔ یہ سوال جو ہے یہ آ سکتا ہے کہ خطبۃ الوداع کے اہم نکات لکھیں یا خطبہ حجت الوداع کی اہمیت بیان کریں یا تفصیل بیان کریں۔ تو اس کے لیے خطبہ حجت الوداع کے چند ہم تقریباً 10-12 پوائنٹ جو ہیں وہ سوال کے لیے کورس کے حوالے سے ہم کہیں گے، اور ویسے بھی اخلاقیات کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری وصیت تھی ہمارے لیے، جس پہ عمل کرنا اور جس کو سمجھنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریباً 9 ذی الحجہ کو نماز فجر کے بعد مسلمانوں کے ساتھ عرفات کے میدان میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ پر سوار ہو کر وہ آخری اور مشہور و معروف خطبہ دیا جو تاریخ اسلام میں خطبہ حجت الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ خطبہ حجت الوداع کے چند اہم نکات جو ہیں وہ اب یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی کہ تمام تعریفیں مفہوم ہے جس کا کہ اللہ کے لیے ہیں، اور ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اس کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ اللہ جس سے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا ہے جس کا مفہوم ہم نے خلاصہ بیان کیا ہے۔ اس ہیڈنگ میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف خدا کی تاکید کی کہ اللہ کے بندوں میں سے تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، اس کی عبادت کرنے پہ زور دیتا ہوں، اور میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جو سراسر بھلائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں تیسرا پوائنٹ ہم نے لکھا ہے کہ وصال کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے نا کہ میری باتیں غور سے سن لو، مجھے خبر نہیں کہ پھر میں دوبارہ اس مقام پہ آپ سے مل سکوں یا دوبارہ ہماری جو ہے وہ ملاقات ہو۔ تو وہاں پہ کچھ صحابہ تو اسی وقت انہوں نے زور زور سے رونا سٹارٹ کر دیا، ان کو سمجھ لگ گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا ہے، وہ پردہ فرمانے والے ہیں۔ اس اشارے سے وہ سمجھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی رسومات کے خاتمے کے بارے میں فرمایا کہ آج پہلا دن تھا کہ اسلام اپنے جوہر جلال کے ساتھ نمودار اور جلیت کے تمام بیہودہ مراسم کو مٹا دیے۔ جلیت کے تمام خون یعنی انتقام خون باطل کر دیے گئے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان ربیعہ بن الحارث کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہاں جہلیت کے تمام دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون معاف کیے اور زمانہ جہلیت کی جو قتل و غارت کی مثالیں تھی اس سے سختی سے منع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار فضیلت بتایا کہ انسان کی تکمیل کی منزل میں سب سے بڑا سنگ امتیاز مراتب تھا جو دنیا کی تمام قوموں کے تمام مذہب نے تمام ممالک نے مختلف صورتوں میں قائم کر رکھا تھا، جن کے آگے کسی کی مجال نہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ کہا کہ کسی عربی کو عجمی پہ، کسی گوہے کو کالے پہ، کسی گوہے کو کالے پہ کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، فضیلت صرف اور صرف تقوی کی بنیاد میں۔ یہ مفہوم کی شکل میں نے بتایا۔ اخوت و بھائی چارے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان بہن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اخوت و بھائی چارے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں سختی سے جو ہے وہ ہدایت فرمائی کہ غلاموں سے حسن سلوک کیا جائے، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پلاؤ، غلاموں پہ سختی نہ کرو، ان کے قصور معاف کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اپنے غلام کو ڈانٹا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں، یہ مفہوم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال قائم کی، اس کو ختم کیا اور سختی سے منع فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں سخت تاکید فرمائی کہ اے لوگوں، تمہاری عورتوں
پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور اس طرح تم پر تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ کسی آدمی کو تمہارے بستر پر نہ بیٹھنے دیں جسے تم پسند نہ کرتے ہو۔ نیز اس پہ تمہارا یہ حق ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا کوئی کام نہ کریں۔ مزید فرمایا تم عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ پھر وراثت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے ہر حقدار کو ازروئے وراثت اس کا حق دے دیا۔ اب کسی کو وراثت کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے، یعنی کہ وراثت جیسے صورت ہمارا کون سی صورت احزاب ہے اس میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو وراثت کے حق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی جواب دہی کے لیے کہا کہ سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، خبردار خون یا مال ہر دعویٰ جس کے لوگ مدعی ہیں وہ میرے پاؤں تلے ہیں، میں اسے باطل قرار دیتا ہوں، مگر بیت اللہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانے پلانے کی خدمت حسب دستور رہے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش مفہوم ہے، قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کا بوجھ اپنی گردنوں پہ اٹھائے ہوئے ہو اور لوگ آخرت کا سامان لے کر آئیں، یاد رکھو کہ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکوں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں قرآن و سنت حدیث کی تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسی مضبوطی سے پکڑا تھام لیا تو گمراہ نہ ہوگے، اور وہ چیزیں کتاب اور میری سنت ہے۔ جو میری کتاب اور میری سنت پہ قرآن مجید اور سنت پہ عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو یہ خطبہ حجۃ الوداع کے 10-12 پوائنٹ تھے۔ اس طرح یہ پہلا چیپٹر مکمل ہوا۔ اب یہ 10-12 پوائنٹ بھی بچے اپنے الفاظ میں آپ نے جب لکھنا ہے خطبہ حجۃ الوداع تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم لکھنے ہیں، ساتھ لکھنا ہے کہ یہ مفہوم ہے یا ہمیں جو پوائنٹ سمجھ آیا ہے وہ ایسا ہے، کیونکہ ایگزیکٹ ہم حدیث تو عربی میں لکھی جاتی ہے اور اس طرح لکھیں گے، اور اس میں اگر کسی لفظ کی غلطی ہوگی تو وہ گناہ میں ہوگا۔